الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين اسمان من أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میرے دوستو، آج ذی الحجہ کی 26 تاریخ ہے سن 1442 ہجری، اور چند روز کے بعد 42 سے 43 ہجری میں داخل ہو جائے گا، جو محرم کا مہینہ آنے والا ہے. یقیناً میرے دوستو، محرم الحرام یعنی محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کی ابتدائی تاریخ ہے، ابتدائی مہینہ ہے. اکثر و بیشتر صاحب ایمان ایسے ہیں جن کو اسلامی مہینے معلوم نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر معلوم بھی ہے تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے مہینے کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. جنوری فروری ہر انسان گنا سکتا ہے اور گنا دے گا، چھوٹا سے لے کر بڑا تک. لیکن اگر اسی سے پوچھا جائے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، قرآن کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، کیا آپ اسلامی سال اور مہینے کو، تاریخ کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مہینے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ہیں؟ یقیناً 100 میں سے 60% لوگ یا 50% لوگ ایسے ہوں گے جو بتا سکتے ہیں، ورنہ 40-50% لوگ ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں. میرے دوستو، یہ دین سے بے رغبتی کی علامت ہے. جس دین پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جس قرآن کے ہم اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہ مہینہ، وہ تاریخ ہمیں معلوم نہ ہو. جس روز اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن، اسی تاریخ، اسی روز سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے کو متعین کر دیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم میں داخل کر دیا، اور جس کی فضیلت اور مقام اور مرتبے کو بڑھا دیا. مال غنیمت حاصل کرتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، اور اس لوٹ مار کے مال سے اپنا گزر بسر کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینہ لکھا، متعین کر دیا، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے مہینے اللہ نے مقرر کیے. حرمت والے وہ مہینہ جس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا، لڑائی کرنا بالکل سخت ممنوع ہے اور ممنوع تھا. الغرض یہ کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کبھی سال کا 12 مہینہ منا لیتے تھے. جیسے لڑتے 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 اگر 8 مہینہ مکمل ہو گیا تو کہتا تھا آپ 4 مہینے حرمت کے رہ گئے ہیں، اب لڑائی ہم لوگ 4 مہینہ تک نہیں کریں. اور پہلا کام تو یہ تھا کہ کبھی سال کے 12 مہینہ، کبھی 10 مہینہ،
کبھی 14 مہینہ، یعنی سال کے مہینے میں وہ لوگ رد و بدل کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام ان لوگوں کا یہ تھا زمانہ جاہلیت میں کہ کسی مہینے کو مقدم اور مؤخر کر دیتے تھے۔ جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ ذی الحجہ کا مہینہ اس سے حرمت والا مہینہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ مال غنیمت یعنی لوٹ مار حسد کر رہے ہیں اور ان کا کام مکمل نہیں ہوا ہے تو یہ کہہ دیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یا محرم کا مہینہ نہیں یہ صفر کا مہینہ ہے۔ مہینوں میں بھی تحریف کرتے تھے، کسی مہینے کو آگے کر دیا، کسی مہینے کو پیچھے کر دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں رسومات تھے، ان لوگوں کا عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طریقے پر ایک آیت اتار دیا جس میں یہ بتا دیا کہ سال کے 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، 14 مہینے نہیں ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 پارہ 10 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی دوسری جگہ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، کہ آپ سے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ 4 مہینہ سال میں جو ہوتے ہیں حرمت والے مہینہ، اس مہینے کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے بتا دیجئے قتال فی، اس میں قتال کرنا، قل قتال فی کبیر، اس میں قتال کرنا بالکل گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو تو 4 حرمت والے مہینہ میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، دوسرے میں ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تیسرے میں ذی القعدہ کا مہینہ ہے، چوتھے نمبر پر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اچھا، حرمت والے سے مطلب یہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ہم لوگ جنگ میں پہل نہیں کیا کرتے تھے۔ جیسے کہیں جنگ ہو رہی ہے ایمان والے غیر ایمان والے کے بیچ میں، تو ایمان والے پہل نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن اگر غیر ایمان والے کفار مشرکین ہم پر ٹوٹ پڑتے تب ہم لوگ اس پر جو ہے وار کرتے، اور یہی کہا ہے کہ ہم جنگ میں پہل نہ کریں۔ اور حرمت والے مہینے میں ہر عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین ہر عمل کے بدلے کو بڑھا دیتا ہے۔ جسے محرم کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین اعمال کو بڑھا دیتا ہے، ہر عمل کے بدلے کو زیادہ کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، چاہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو۔ اسی لیے صحابہ رسول اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں جیسے محرم کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، کار خیر اور نفلی نمازیں اور تسبیح اور ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول ہونا چاہیے۔ بہرحال لیکن میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سن ہجری کب سے قائم ہوئی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول سے مشورہ لے کر یہ تاریخ قائم کیا کہ سن ہجری کی تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیے اور جو مدینہ میں داخل ہوئے تھے وہ محرم کی پہلی تاریخ، اور اسی دن سے سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے جس سے نیا سال شروع ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ متعین کر دیا کہ ہر سال کا جو نیا مہینہ ہوگا، پہلا شروع کا مہینہ ہوگا، وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ محرم کے مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جانتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح واقف نہیں ہے۔ میرے دوستو یقیناً محرم کے مہینے کے اندر اگر آپ تاریخ کی اوراق کو کھولیں گے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں اور بے شمار محرم کی فضیلت ہے۔ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے قائم کیا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کیا یہاں کوئی شخص ایسے ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے؟ جس چیز کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تو ہم کو کیا معلوم ہوگا؟ اور یہ بھی کہ امام حسن اور حسین، امام حسن جو ہے بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا پیدا ہوئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیدا ہوئے۔ امام حسن اور حسین کے درمیان 1 سال کا فاصلہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ جو پیدا ہوئے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 5 شعبان سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ طیبہ میں حضرت علی کے یہاں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی تاریخ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر گنا جائے، اسلامی تاریخ میں سال میں 355 دن کا ہوتا ہے، تو تقریباً تو اس حساب سے 5,09,490 دن پہلے، 5,10,490 دن پہلے تقریباً امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے جو 1 سال میں 365 دن کا ہوتا ہے، اس حساب سے 5,19,760 دن پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تہنیک کیے۔ تہنیک آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اور اس کے بعد منہ میں کوئی میٹھی چیز لے کر کے اس بچے کے تلوے میں یا حلق میں جو ہے لگا دینے کو جو ہے تہنیک کہا جاتا ہے۔ تہنیک کے لیے سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ کے نزدیک جو اچھا آدمی ہے، جو نیک اور پرہیزگار ہے، ولی ہو یا بزرگ ہو یا عالم ہو یا نمازی ہو یا حاجی ہو، آپ کے نظر میں جو اچھے ہیں، ان کے ذریعے سے اس بچے کی تہنیک کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تہنیک کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام حسین رکھا، اور یہ دونوں نام عرب میں پہلے نہیں رکھے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا۔ ایک کا نام شبر تھا اور دوسرے کا نام شبیر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ناموں میں سے، اسی کے اوزان پر نام رکھتے ہوئے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ رکھا۔ یہ کہاں میرے دوستو، یہ پہلے نام عرب میں نہیں تھے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین، الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جو دونوں نام ہے وہ اہل جنت کے ناموں میں سے یہ 2 نام ہیں۔ میرے دوستو، اصل اس بات کا مذاکرہ بہت مشکل میں ہوتا ہے، اسی لیے میں اس کی طرف تھوڑا سا جو ہے گفتگو کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ محرم کی 10 تاریخ کی جو کربلا کا واقعہ ہے، انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ میرے دوستو، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، لیکن کیا معلوم ہے کہ کس تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے شادی یعنی نکاح ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح محرم کی 10 تاریخ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا، اور 7ویں محرم کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اور
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے اس میں دو روایت ہے. ایک بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہوا ہے. ام کلثوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبزادی ہے اس کا بھی نکاح محرم کے مہینے میں ہوا ہے. میرے عزیز دینی بھائیو، میں عرض کر رہا تھا محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے. عظمت والا مہینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں جتنا نفلی ہو سکے، آپ نفلی صدقات کریں جتنا ہو سکے، اس لیے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں ہر مہینے ہر عبادت کا یعنی ہر عمل کا بدلہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے زیادہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ محرم کے مہینے میں کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا بالمقابل دوسرے مہینے کے. آپ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان نمازوں کا ثواب محرم کے مہینے میں زیادہ ملے گا اس کے دیگر اور مہینے کے. آپ اگر صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ تعاون کر رہے ہیں تو آپ کو اجر اور انعام میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں محرم کے مہینے میں آپ کو زیادہ ملے گا. اسی طرح میرے عزیز دینی بھائیوں، آپ اگر تسبیح پڑھ رہے ہیں تو ان تسبیحات کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو زیادہ انعام ملے گا. اسی طرح سے اگر آپ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے خیرخواہ بنے ہوئے ہیں یا آپ ہمدردی کر رہے ہیں یا آپ اس کی مدد کر رہے ہیں یا آپ اس کی عیادت کر رہے ہیں یا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ پڑوسی